السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم ایک سورہ بقرہ کی 106 اور 107 دو آیتوں پر غور و فکر کریں گے، اور آج کا ہمارا یہ درس 81واں درس ہے۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ خیر کا معاملہ فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آئیے پہلے ان دو آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر لفظی ترجمہ اور تفسیر پر غور کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسیھا نأتی بخیر منہا او مثلہا۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ 106 اور 107 سورہ بقرہ کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائی کہ ما جو، ننسخ ہم نے منسوخ کرتے ہیں، من آیتن کوئی آیت، او یا، ننسیھا ہم بھلا دیتے ہیں اسے، نأتی تو ہم لے آتے ہیں، بخیر بہتر، منہا اس سے، او یا، مثلہا اس کی مثل ہی۔ کیا، لم تعلم نہیں آپ نے جانا، ان اللہ کہ بلا شبہ اللہ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ کیا، لم تعلم نہیں آپ نے جانا، ان اللہ کہ بے شک اللہ، لہو اس کے لیے ہے، اسی کے لیے ہے، ملک بادشاہی، سماواتی والارض آسمانوں کی اور زمین کی، وما اور نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی کوئی حمایتی، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ رہا، ہم اس پر غور کرتے ہیں، اس کے معنوں پر اور اس کے ترجمے پر انشاءاللہ تعالی ہم غور کریں گے، دیکھیں گے کہ کیا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سمجھ فرمائیے کہ ہم کوئی بھی آیت، ہم سے مراد اللہ تعالیٰ، ہم کوئی بھی آیت منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر ہی یا اس کی مانند دوسرا حکم دیتے ہیں۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی سلطنت ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ اب ان معنوں سے تھوڑا سا ہم تفصیل دیکھیں گے، ایک ترجمہ کی تفسیر میں کہ ما ننسخ من آیتین، تاکہ تھوڑا سا آسانی سے سمجھ میں آئے۔ یہ آیتیں بہت ہی اہم آیتیں ہیں، اور اس کی بہت طویل تفسیریں ہیں اور بہت طویل تفصیلات ہیں اس کے، اس پر ہم بحث نہیں کریں گے۔ مختصراً جو کچھ بھی جو ہمارے لیے ضروری ہے، جو فیضیاب ہونے کے لیے، وہی باتیں ہم یہاں پر رکھ کر ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔
ما ننسخ من آیت، جو آیت منسوخ کرتے ہیں۔ اس جملے میں دو لفظ غور کے قابل ہیں، ایک آیت، دوسرے تنسخ، بدلنا۔ آیت کے لفظی معنی نشانی کے ہیں اور اس سے مراد کئی چیزیں لی جاتی ہیں، مثلا معجزہ جو اللہ کی قدرت اور نبی کی نبوت کا نشان ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بات رکھے تھے کہ آیت کے تعلق سے کہ آیت جو ایک جملہ جہاں پر ختم ہوتا ہے وہاں پر گول نشان آتا ہے، اس کو بھی آیت کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کی جو تمام نشانیاں ہیں انہیں بھی آیت کہتے ہیں۔ حکم الہی اور قرآن حکیم کی آیت ہے، گول گول جو نشان ہوتا ہے اسے وغیرہ۔ ننسخ کے معنی ہیں ہم منسوخ کرتے ہیں، یعنی ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم دیتے ہیں، پہلے حکم کو ختم کر کے دوسرا حکم جاری کرتے ہیں۔ جہاں تک معجزے کے بدلنے کا تعلق ہے تو یہ عام بات ہے کہ ایک معجزے کو منسوخ کر کے دوسرا معجزہ اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، جسے وہ بدلے ہوئے زمانے کے مطابق پہلے سے زیادہ موزوں سمجھتا ہو۔ جہاں تک دوسرے معنی کا تعلق ہے، اس میں مزید دو باتیں نکلتی ہیں۔ ایک تو پہلی آسمانی کتابوں کی آیتیں اور دوسرے خود قرآن مجید کی آیتیں۔ سابقہ آسمانی کتابوں کا قرآن مجید کے آ جانے کے بعد منسوخ ہو جانا تو بالکل کھلی ہوئی بات ہے۔ صحیح قول کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ آیات کے منسوخ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے پہلے احکام اور قدیم کتب کی جگہ قرآن مجید کے جدید احکام آ گئے ہیں۔ یہ احکام پہلے حکموں کو منسوخ کرتے ہیں، یعنی قرآن کے نزول کے بعد پچھلی کتابیں منسوخ قرار دی گئی ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی آیتوں کے تفصیلات میں یہ بات رکھ دی گئی تھی کہ جب قرآن مجید کا نزول ہوا، اس کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر قرآن مجید نازل ہوا اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا گیا، تو اب یہاں پر حکم یہ آ گیا کہ اب جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں ان پر ایمان لاؤ، اور جو آپ پر نازل ہوئی ہے کتاب اس پر ایمان لاؤ۔ اب جو دیگر جو کتابیں جو سابقہ جو انبیاء کرام آئے تھے ان پر ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن ان پر نازل ہوئی جو کتابیں ہیں اس کو منسوخ کر دیا گیا، اس لیے کہ قرآن مجید تمام کتابوں کا مجموعہ ہے، اور قرآن مجید کے احکام اب جو ہیں وہ قیامت تک رہنے والے ہیں۔ اس کی روشنی میں قیامت تک بنی نوع انسان کو ہدایت حاصل ہوگی، اسی لیے قرآن مجید اب ہمارے لیے تمام بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب یعنی قرآن مجید نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لانا لازم ہے۔ دیگر جو انبیاء کرام ہیں اور دیگر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان پر ہم ایمان رکھیں گے، لیکن اس شریعت پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، اس لیے کہ شریعت یہاں پر موسوی ختم ہو گئی، شریعت عیسوی ختم ہو گئی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے تھے وہ ختم کر کر اللہ تبارک تعالیٰ نے شریعت محمدی کا نفاذ عمل میں لایا، تو اس کو ہم کو جو ہے سو اس پر ہی عمل پیرا ہونا ہے۔ تمام بنی نوع انسان کے لیے یہ بات کہہ دی گئی، ہدی للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس لحاظ سے یہاں پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو دیگر جو کتابیں جو پہلے جو آئی تھی وہ منسوخ کر دی گئی، یا پھر اس میں بھی جو احکام درجہ بدرجہ تبدیل ہوتے رہے، درجہ بدرجہ تبدیل ہوتے رہے، اس پر بھی ایمان لانا ہمارے لیے لازم ہے۔ اس کے بہت سی مثالیں تفصیلات آپ کو تفسیروں میں ملے گی، بہت تفصیل ہے اس کے تعلق سے، کون سی آیتیں منسوخ ہوئی، کون سی آیتوں کا جو سو منسوخ ہونے میں کتاب میں تو ہے لیکن اس کا عمل ہمارے پر لازم نہیں رہے گا، یا پھر وہ ہمارے پڑھنے میں آئے گی لیکن اس پر جو سو
सवाब तो मिलेगा, लेकिन अमल उस पर जो है सो मनसूख कर दिया गया, उसके बजाय दूसरी आयतें जो है सो नाजिल की गई। ऐसे बहुत से तमाम तर तफसीलात हैं, वो तफसीलात में हमको ज़्यादा मज़ीद ये है उलमाए कराम का मामला है। हमको सिर्फ ये देखने का है कि हमारे सामने जो बातें आई है, जो आम फहम है, जो हमको समझना है, जो हम समझ सकते हैं, वो बुनियादी तौर पर यही है कि हमको कुरान मजीद के अहकाम पर अमल पैरा होना है। तो जो वजाहत के साथ जो अहकाम नाजिल कर दिए गए अल्लाह ताला की जानिब से, उस पर हम अमल पैरा हो जाए तो हमारे लिए काफ़ी है। और हमको अमल करने ही के लिए कुरान मजीद भेजा गया है। खाली सुन लेना या पढ़ लेना, सवाब हासिल कर लेना, नेकियों में इजाफा हो जाता, एक हर्फ पढ़ने से 10 नेकियां मिल जाते, ये तो हक़ है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन कुरान मजीद को जो नाफिज किया गया, जो नाजिल किया गया, उसको इसके लिए कि इसे तमाम बनी नौए इंसान तक पहुँचाएँ, और जो कानून शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उस पर अमल पैरा हो जाए और उसको नाफिज करने के लिए जहद मुसलसिल करें, जद्दोजहद करें। ये असल जो सो कुरान का पैगाम है। सरकार सल्लम की सीरत में हमको यही मिलता है, सहाबा कराम की सीरत में हमको यही मिलता है, औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन की सीरत में यही मिलता है कि उन्होंने दीन को खालिसतन दुनिया के सामने, लोगों के सामने पेश कर दिया, जिसकी वजह से लोग इस्लाम में दाखिल होते गए। आज भी इस फरीज़े को अंजाम देना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि करोड़ों लोग ऐसे हैं जो गैर मुस्लिम हैं, जो इस्लाम में अभी दाखिल नहीं हुए। तो जो मौजूदा जो मुसलमान हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उन तक इस पैगाम को पहुंचाए। तो यहाँ पर जो आयत में हमको जो रोशनी मिलती है वो ये कि यहाँ पर जो बात कही गई है कि जो आयतें मनसूख हो गई हैं उसके तमाम तफसीलात यहाँ पर आई हैं, वो मुख्तसरन आपके सामने बात रखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। खुलासा तफसीर में ये बात बतलाई गई कि तब्दील क़िबला का वाक़या जब हुआ तो यहूद ने इस पर तान किया और मुशरिकीन भी बाज़ अहकाम की मनसूखी पर ज़बान तान दराज करते थे। यानी कि सरकार दो अलैहि वसल्लम पर जिस वक़्त जो पहले जो क़िबला था, यहाँ पर जो बात मैं जो बतला रहा था वो यही कि अहकाम हमारे बदले, उसके ताल्लुक़ से कुरान में आयतें हैं और अहकाम जो बदले वो भी इसमें मौजूद हैं। तो वो जो आयतें हम पढ़ेंगे उसका सवाब उनको मिलेगा, लेकिन वो तब्दील हो गए, उसका अमल जो रहेगा वो अब जो मौजूदा जो है, जो हुक्म दिया गया उस पर हम अमल करेंगे। जैसे कि क़िबले अव्वल, जो मुसलमानों का क़िबले अव्वल क्या था, बैतुल मक़दिस था। हम बैतुल मक़दिस की तरफ, क़िबले की तरफ नमाज पढ़ा करते थे, उस तरफ सजदा करते थे। लेकिन सरकार दो अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि वो काबतुल्लाह शरीफ की तरफ सजदा करे, उस तरफ जो सो मुँह कर अपनी नमाज अदा करे। उस बात को अल्लाह ताला ने मानते हुए, उसको महसूस करते हुए क़िबले का रुख बदल दिया। और अब जो हम क़िबले का रुख जब बदल गया तो बैतुल मक़दिस से क़िबला का रुख बदल कर क्या हो गया, काबतुल्लाह शरीफ की तरफ हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, काबतुल्लाह शरीफ की तरफ हम मुँह कर उस तरफ नमाज पढ़ते हैं, उधर सजदा करते हैं। अल्लाह सजदा अल्लाह को करते हैं, ये बात जहन में रखिए, सजदा अल्लाह की ज़ात को करते हैं। उस तरफ मुँह करके, काबतुल्लाह शरीफ की तरफ मुँह कर हम सजदा करते हैं, इसलिए कि काबतुल्लाह शरीफ सारी दुनिया का मरकज़ है। आज दुनिया इस बात को मान ली, साइंस इस बात को मान ली कि काबतुल्लाह शरीफ जो है सारी दुनिया का मरकज़ है। दुनिया में जितने भी जो लोग हैं, जिधर काबतुल्लाह शरीफ की तरफ सजदा जब करेंगे तो वो उसकी तरफ मुंह होगा। तो बहरहाल, तो जब ये सजदा का जो मनसूख हुई है, क़िबला जो रुख तब्दील हुआ और काबतुल्लाह शरीफ की तरफ हुआ, तो ये यहूदियों को मौका मिला और मुशरिकीन को वरगलाया और मुशरिकीन को मौका मिला बाज़ दूसरे अहकामात पर भी। तो उन्होंने सरकार वसल्लम के सामने आकर इस तरीके से बातें करने लगे। हक़ ताला उनके तान और एतराज़ का जवाब देते हैं कि हम किसी आयत का जो हुक्म मौकूफ़ कर देते हैं, वो आयत कुरान में या ज़हनों में बाकी रहे, या इस आयत ही को ज़हनों से फरामोश कर देते हैं, तो ये कोई एतराज़ की बात नहीं, क्योंकि इसमें भी मसलहत होती है। चुनांचे हम इस आयत से बेहतर या इस आयत ही के मिस्ल बजाय इसके दूसरी चीज़ ले आते हैं। ऐ मुतरीज़, ऐ एतराज़ करने वाले, क्या तुझको ये मालूम नहीं कि हक़ ताला हर शय पर कुदरत रखते हैं, यानी कि वो
کلی اختیار رکھنے والے ہیں۔ بس ایسے قادر کو مصالحے کی رعایت کی کیا مشکل ہے، اور کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ حق تعالیٰ ایسے ہیں کہ خاص انہی کی سلطنت آسمانوں اور زمین پر ہے۔ جب ان کی اس قدرت و سلطنت میں کوئی شریک و سیم نہیں ہے تو ان مصلحتوں کی رعایت کر کے دوسرا حکم دے دینے میں کون مزاحمت کر سکتا ہے، کون اس کی مخالفت کر سکتا ہے؟ جو اللہ کا حکم آ گیا ختم۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے جب چاہے جو چاہے حکم نافذ کر سکتا ہے۔ غرض حکم ثانی کی تجویز سے بھی کوئی معنی نہیں، اور اس حکم کے جاری کر دینے میں بھی کوئی معنی نہیں۔ اور یہ بھی سمجھ رکھو کہ تمہارا حق تعالیٰ کے سوا کوئی یار و مددگار بھی نہیں۔ بس جب وہ یار ہیں تو احکام میں مصلحت کی ضرورت رعایت کریں گے، اور جب مددگار ہیں تو ان احکام پر عمل کرنے کے وقت تمہارے مخالفین کی مزاحمت سے بھی ضرور محفوظ رکھیں گے۔ یعنی کہ اگر وہ لوگ مخالفت کرتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ ایسے احکام نافذ کر دیں گے اور آپ کی حفاظت فرمائیں گے کہ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ البتہ اگر اس ضرر سے بڑھ کر کوئی نفع اخروی ملنے والا ہو تو ظاہراً مخالف کا مسلط ہو جانا اور بات ہے۔ یہاں پر اس بات کو پیش کر دیا گیا ہے کہ جو احکام اللہ تعالیٰ جس زمانے میں جس دور میں ضروری سمجھے ان احکام کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان کی شریعتیں بدلتی رہی، حالات کے اعتبار سے، موقعوں کے اعتبار سے، لوگوں کی فکر کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو بہتر سمجھا ایسے احکام نازل کرتا رہا اور دیگر احکام کو منسوخ کرتا رہا۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا، اس آیت میں کسی آیت قرآن کے منسوخ ہونے کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں سب کو جمع کر دیا۔ نسخ کے معنی لغت میں زائل کرنے اور لکھنے کے آتے ہیں۔ اس پر تمام مفسرین امت کا اتفاق ہے کہ اس آیت میں نسخ سے مراد کسی حکم کا زائل کرنا یا منسوخ کرنا ہے، اور اسی لیے اصطلاح کتاب و سنت میں نسخ ایک حکم کے بجائے کوئی دوسرا حکم جاری کرنے کو کہا جاتا ہے، خواہ وہ دوسرا حکم یہی ہو کہ سابق حکم بالکل ختم کر دیا جائے، یا یہ ہو کہ اس کی جگہ دوسرا عمل بتلایا جائے۔ دنیا کی حکومتوں اور اداروں میں کسی حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم جاری کر دینا مشہور و معروف ہے، لیکن انسانوں کے احکام میں نسخ کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ کبھی پہلے کسی غلط فہمی سے ایک حکم جاری کر دیا، بعد میں حقیقت معلوم ہوئی تو حکم بدل دیا۔ کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ جس وقت یہ حکم جاری کیا گیا اس وقت کے حالات کے مناسب تھا، اور آگے آنے والے واقعات وہ حالات کا اندازہ نہ تھا۔ جب حالات بدلے تو حکم بھی بدلنا پڑا۔ یہ دونوں صورتیں احکام خداوندی میں نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو غور سے سماعت فرمائیے۔ ایک تیسری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ حکم دینے والے کو اول ہی سے یہ بھی معلوم تھا کہ حالات بدلیں گے اور اس وقت یہ حکم مناسب نہیں ہوگا، دوسرا حکم دینا ہوگا۔ یہ جانتے ہوئے آج ایک حکم دے دیا، اور جب اپنے علم کے مطابق حالات بدلے تو اپنی قرارداد سابق کے مطابق حکم بھی بدل دیا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ مریض کے موجودہ حالات کو دیکھ کر حکیم یا ڈاکٹر ایک دوا تجویز کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ 2 روز اس دوا کے استعمال کرنے کے بعد مریض کا حال بدلے گا، اس وقت مجھے دوسری دوا تجویز کرنا ہوگی۔
کہ سب کچھ جانتے ہوئے وہ پہلے دن ایک دوا تجویز کرتا ہے جو اس دن کے مناسب ہے، 2 دن کے بعد حالات بدلنے پر دوسری دوا تجویز کرتا ہے۔ ماہر حکیم ڈاکٹر یہ بھی کر سکتا ہے کہ پہلے ہی دن پورے علاج کا نظام لکھ کر دے دے کہ 2 روز تک یہ دوا استعمال کرو، پھر 3 روز فلاں دوا، پھر 1 ہفتہ فلاں دوا، لیکن یہ مریض کی طبیعت پر بے وجہ کا ایک بار ہی ڈالنا ہے۔ اس میں غلط فہمی کی وجہ سے عملی خلل کا بھی خطرہ ہے، اس لیے وہ پہلے ہی سے سبب تفصیلات نہیں بتلاتا۔ اللہ جل شانہ کے احکام میں اور اس کی نازل کی ہوئی کتابوں میں صرف یہی آخری صورت نسخ کی ہو سکتی ہے اور ہوتی رہی ہے۔ ہر آنے والی نبوت اور ہر نازل ہونے والی کتاب نے پچھلی نبوت اور کتاب کے بہت سے احکام منسوخ کر کے نئے احکام جاری کیے، اور اسی طرح ایک نبوت و شریعت میں ایسا ہوتا رہا کہ کچھ عرصے تک ایک حکم جاری رہا، پھر بتقاضائے حکمت خداوندی اس کو بدل کر دوسرا حکم نافذ کر دیا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، یعنی کبھی نبوت نہیں آئی جس نے احکام میں نسخ اور رد و بدل نہ کیا ہو۔ مسئلہ نسخ کی تحقیق میں ایسا رخ اختیار کرنا نہ اسلام اور قرآن کی کوئی صحیح خدمت ہے، اور نہ ایسا کرنے سے صحابہ و تابعین اور بھی 1400 برس کے علماء متقدمین و متاخرین کے مقالات و تحقیقات کو دھویا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ جو نسخ اور منسوخ کے تعلق سے جو احکامات جو نافذ کیے گئے ہیں، اس کے تعلق سے علماء کرام و متقدمین نے جو حقائق کو واضح طور پر پیش کر دیا گیا ہے اسی کو ہم مان لیں، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، جو احکام جو منسوخ ہوتے ہیں، آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایک بھائی کا دوسری بار پیدا ہونے والی بہن سے رشتہ جائز تھا، ایک بھائی بہن کا رشتہ جائز تھا، ایک ہی ماں باپ کی اولاد تھی، لیکن ایک کے بعد دوبارہ جو پیدا ہوتے تھے اس کے نکاح میں اس بھائی سے اس بہن سے یعنی کہ اس لڑکی سے نکاح جائز تھا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی آپ اگر دیکھیے تو 2 بہنوں کے ساتھ رشتہ جائز تھا، دیگر شریعت میں بھی 2 بہنوں کے ساتھ رشتہ جائز تھا، لیکن جب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئی تو اس میں اسے حرام قرار دیا گیا۔ تو اسی طریقے سے بعض احکام جو نافذ ہوتے رہے، آہستہ آہستہ احکام نافذ ہوئے قرآن مجید کے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید آہستہ آہستہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پر اترا۔ تو اس کے اندر کوئی ہم کو زیادہ پیچیدگی کے ساتھ یا زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بآسانی یہ باتیں میں مثالیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پہلے جو شریعت تھی، پہلے جو انبیاء کی شریعت تھی، اس میں شریعت میں تبدیلی آئی۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ابتدا میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت سے آپ کو سرفراز کیا گیا تو ابتدا میں شراب جائز تھی، اسلام آنے کے بعد بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حاصل ہونے کے بعد بھی لوگ شراب پیا کرتے تھے، لیکن جب حکم آ گیا کہ شراب کو حرام قرار دیا گیا تو اس کے بعد پھر شراب حرام ہو گئی۔ تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اسی بات کو لے کر جو سب مشرکین مکہ وغیرہ یہ باتیں کرنے لگے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احکام کو خود بدلتے جاتے ہیں۔ زنا کے تعلق سے مختلف احکام نازل ہوئے، مختلف احکام زنا کے تعلق سے مختلف موقعوں پر نازل ہوئے، الگ الگ طریقے سے زنا کے جو اس کی جو سزا جو وہ دی گئی، اس کے مختلف جو سو اس کے الگ الگ موقعوں پر جو سو آیتیں نازل ہوئی کہ اب یہ اس کی سزا جو سو یہ ہے۔ ابتدا میں اس کی سزا میں اتنی سختی نہیں تھی، لیکن بعد میں پھر اور سختی کی گئی، پھر بعد میں اور سختی کی گئی،
یعنی کہ جیسے جیسے لوگوں کے دلوں میں ایمان اترتا گیا، جیسے جیسے لوگوں کے دلوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی گئی، جاگزی ہوتی گئی، اور وہ لوگ جو سو پوری طریقے سے تیار ہوتے گئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سو جڑتے گئے اور ان کے اندر وہ ایمان حقیقی پیدا ہوتا گیا، تو ایسے موقعوں پر آیتوں میں تبدیلی ہوتی رہی۔ یعنی کہ آیتیں تو موجود رہیں گی، آپ کو ملے گی آیتیں جو لکھی ہوئی ہے وہ آیتیں موجود رہے گی، لیکن اس کے احکام میں تبدیلی ہوئی۔ یہاں پر یہ بات بتلانا مقصود ہے۔ بہرحال ہم کو زیادہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے سو علماء کرام کا ہے، اور علماء کرام نے اس پر بہت سے تفصیلات دنیا میں پیش کیا ہے، اور جس کو تفصیلات چاہیے وہ مزید تفصیلات اگر جاننا چاہتے ہیں تو وہ تفاسیر دیکھیں۔ لیکن یہاں پر بات اتنا ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کے ہر حکم پر عمل کرنے والے ہیں، اور اس حکم پر ہمارے لیے لازم ہے جو آخر کار فائنل قرار دیا گیا، اس حکم کو ہم کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ان آیات کی روشنی میں ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، وہ تمام زمین و آسمان، تمام کائنات، جتنے بھی کائنات ہیں ان تمام کائنات کا وہ رب ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، اس کی پورا اختیار ہے۔ اور بھی ایک بات میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ سب سے بڑا فضل و کرم رہا ہے کہ جس دور میں بھی اس کے احکام نافذ ہوئے، اس کے احکام نازل ہوئے، وہ صرف اسی لیے تھے کہ اس دور کے انسانوں کے لیے وہ بہتر عمل تھا، وہ ان کی زندگیوں کے لیے آسانی تھی، اس کے لیے وہ احکام نازل کیے گئے۔ آج کے دور کے لیے اور قیامت تک کے دور کے لیے، آنے والے دور کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہدایت نامہ بنا کر پیش کر دیا۔ آج یہ قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، اب اس احکام کو ہم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور جو کچھ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم سن رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین، ہمارے قلوب کو اور ہمارے ذہنوں کو منور کر دے، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے، عمل کرنے والا بنا دے، ہمارے دلوں کو، ہمارے ذہنوں کو دین کی طرف جھکا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔